یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی۔ زندگی کی مصروفیت دم ہی نہیں لینے دیتی تھی۔ نہ جانے ماضی کی کتنی ہی یادیں دھندلا گئی تھیں۔ مجھے گلو کی موت والا منظر آج بھی یاد ہے۔ ماضی کی نقوش آج پھر اجاگر ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی ہوگی۔ گلو نے ایک بڑا سا باغ ٹھیکے پر لیا تھا جو ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اسی باغ کے ایک کونے میں اس نے جانوروں کا ڈیرا بھی بنایا تھا، جہاں اس نے اونٹ، گائیں اور بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ ارد گرد کی دیہاتیوں کو دودھ گلو ہی سپلائی کرتا تھا۔ اس کا دودھ نہایت ہی خالص ہوتا تھا۔ اس کا ریٹ بھی کم تھا، اس لیے لوگ اسی سے دودھ اور دیسی گھی بھی خریدتے تھے۔ گلو کے پاس اپنا ایک خچر بھی تھا جس پر وہ دودھ لا کر گاؤں گاؤں بھر کر فروخت کرتا تھا۔ اس گاؤں میں سیب اور آموں کے درختوں کی کثرت تھی۔ گلو دودھ فروخت کرنے کے بعد اپنی ضرورت کا سودا سلف ہمارے ہی گاؤں میں موجود دکانوں سے خرید کر لے جاتا۔ سارے علاقے میں اس کی سلام دعا صرف میرے دادا جان سے تھی، اور جب کبھی کسی کام سے ادھر آتا تو میرے دادا جان سے ضرور ملتا۔ ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگاتا تھا۔ ہمارے اس گاؤں میں 2-3 گھروں کے سوا تمام آبادی ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی۔ گلو جب بھی آتا وہ دادا جان کے پاس بیٹھ کر حقے کی کش لگاتا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا رہتا۔ گلو بہت ہی منکسر مزاج اور خوش اخلاق ایک قسم کا انسان تھا۔ وہ صرف ایک ٹانگ کا مالک تھا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا، اسی وجہ سے تو وہ خچر پر دودھ لاد کر لاتا تھا۔ گلو کی آنکھوں میں زندگی کے تجربوں کی چمک تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تاثر انگیز سوگواری سی چھائی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے، گلو کے معمول میں یہ بات شامل تھی کہ جب بھی وہ ہمارے گاؤں کا رخ کرتا تو میرے دادا جان کے لیے کوئی نہ کوئی پھل ضرور لے کر آتا، کبھی آم، کبھی سیب اور کبھی آڑو۔ جب بھی باہر والے گلو کی بیساکھی کی ٹک ٹک سنتے تو بھاگ کر دادا کی بیٹھک میں پہنچ جاتے، اور گلو تو جیسے پہلے ہی اس موقع کا منتظر ہوتا۔ وہ پھرتی سے فروٹ نکالتا اور ہم بچوں میں تقسیم کر دیتا، اور جو باقی بچتے یہ آپ کے حصے کے ہیں کہہ کر دادا جان کے حوالے کر دیتا۔ گلو کی ایک ٹانگ کی عدم موجودگی پر بعض اوقات ہم پر مختلف قیاس آرائیاں کرتے اور عموماً اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کسی ریل گاڑی کے نیچے آیا ہوگا اور اس حادثے میں اس غریب کی ٹانگ کٹ گئی ہوگی۔ گلو اکثر دادا جان کو اپنے ڈیرے پر آنے کی دعوت دیتا رہتا تھا۔ ایک روز گلو نے مجھے اور دیگر بچوں کو گاؤں کی سیر کرنے کی دعوت دی تو ہم بضد ہو گئے۔ ہماری ضد کے آگے دادا جان نے ہار مان لی، اور ایک روز ہم پروگرام بنا کر گلو کے باغ کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ گلو کے لیے ہماری آمد غیر متوقع تھی۔ اس نے ہماری آمد پر مسرت کا اظہار کیا، ہمیں بھرپور طریقے سے خوش آمدید کہا اور ہماری خاطر تواضع میں دل کھول کر خرچ کیا۔ وہ ہمارے استقبال میں پیش تھا۔ اس نے ہمیں سارے باغ کی خوب سیر کروائی، مختلف پیڑوں کے پاس لے جا کر ان پھلوں کی خصوصیت بتاتا رہا۔ وہ واقعی ایک بہت بڑا باغ تھا۔ گلو آگے تھے اور دادا جان اس کے پیچھے، اور ہم دادا جان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے دادا جان نے دونوں بازو پھیلا کر ہم سب کو پیچھے ہی رکنے کا اشارہ کیا اور پھر ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اپنی لاٹھی سر سے اوپر اٹھا کر کسی چیز کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گلو فوراً دادا جان کی طرف لپکا اور ان کو پوری قوت سے اسی جگہ روک دیا، اور پھر نہایت ہی عاجزی سے کہنے لگا، میاں جی ٹھہر جائیں اور لاٹھی نیچے کر لیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو دیوتا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ ایک سیاہ اور زرد دھاریوں والا سانپ راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمارے سامنے آیا اور تیزی سے دوسری طرف جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ دادا اور ہم گلو کے اس عجیب سے رویے پر حیران ہوئے اور کچھ غصہ بھی آیا اس پر، مگر گلو کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بولا اور کہنے لگا، میاں جی معاف کر دیں اور غصہ بھی نہ کریں، آپ کو ضرور حیرانگی ہوئی ہوگی میں نے آپ کو اس سانپ کو مارنے سے کیوں روک دیا، کیونکہ لوگ تو سانپ کو انسان کا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال اور نظریہ اس سے مختلف ہے۔ اگر یہ سانپ ایک نہایت ہی مشکل اور تکلیف دہ گھڑی میں میری مدد نہ کرتا تو میں آج اس دنیا میں نہ ہوتا۔ دادا جان گلو کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تکدر سا تھا اور وہ خاصے مضطرب نظر آ رہے تھے۔ گلو نے یہ محسوس کر کے دادا جان کو بازو سے پکڑ کر واپس ڈیرے کی طرف لے جانا چاہا اور راستے میں کہنے لگا، اتفاقاً ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کو بتائے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا۔ ہم نے مزید سیر نہ کی اور گلو کے ڈیرے پر پہنچ کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ گلو دودھ اور لسی کے جگ بھر کر لے آیا۔
تو ہم نے پھر سے دودھ اور لسی پینے لگے۔ پھر دادا جان کے استفسار پر گلو نے اپنی عبرتناک اور رونگٹے کھڑے ہو جانے والی داستان یوں سنائی۔ میاں جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوں۔ میری یہ ٹانگ میری اپنی ہی غلطی سے ضائع ہوئی تھی۔ ان دنوں میں 18-19 سال کا نوجوان تھا۔ میرے والد شتربان تھے۔ ہم دھرم شالہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جو یہاں سے 3 میل کی مسافت پر مشرق کی سمت میں واقع ہے اور اس کا نام اب ٹھیکرا والا ہے۔ گاؤں سے میرے والد صاحب اونٹوں پر سامان لاد کر شہر اور شہر سے تاجر لوگوں کا سامان ادھر ادھر کے دیہاتوں میں لایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 5 اونٹ تھے۔ ان دنوں بار برداری کا پیشہ کافی منافع بخش تھا کیونکہ اس وقت گاڑیاں کم ہی ہوتی تھیں۔ لوگ بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھار بابا جان کے ہمراہ جایا کرتا تھا اور خوب سیر بھی کرتا تھا۔ ان دنوں بار برداری کا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے والد صاحب نے شکر گڑھ کے علاقے سے ایک نیا اونٹ خریدا جو بہت ہی صحت مند اور خوبصورت بھی تھا۔ اس کو خریدنے کے لیے والد صاحب نے اپنے 2 اونٹ فروخت کر دیے تھے کیونکہ یہ نیا اونٹ بہت زیادہ وزن اٹھاتا تھا۔ میں نے ابا جان سے اس اونٹ کی خصوصیت پوچھی تو وہ کہنے لگے، یہ اونٹ 50 من بوجھ اٹھا کر چل سکتا ہے، لیکن یہ غصے کا بہت ہی کڑوا ہے اور ہر وقت سرکشی پر مائل رہتا ہے۔ شتربان ایسے اونٹ کو عموماً شہروز کہتے ہیں جو بہت زیادہ وزن اٹھا کر کھڑا ہو سکے۔ والد صاحب نے اسے آزمانے کے لیے 15 بوری گندم لا دی تو وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے ایسا اونٹ زندگی میں بہت کم ہی دیکھا تھا۔ وہ بڑا شاندار اور جیدار اونٹ تھا، بڑا سا کوہان، فربا جسم، عام اونٹوں سے طویل قامت، پیشانی پر چاند تارے کی مانند سفید نشان اس کی شان میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ اکثر بلبلی مارتا رہتا تھا اور ہمیشہ ہی دوسرے اونٹوں سے لڑنے مارنے پر تلا رہتا۔ دوسرے اونٹ اس سے خائف رہتے تھے، اس وجہ سے وہ مجھے اچھا نہ لگتا تھا۔ ابا جان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، اس کو نہلاتے اور تیل سے اس کی مالش بھی کرتے۔ ایک دن اس اونٹ نے ایک دوسرے اونٹ کی گردن پر اس زور سے کاٹا کہ اس کا گوشت ادھڑ گیا۔ ابا جان گھر نہ تھے۔ مجھے اونٹ کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے اسے ایک مضبوط رسی لے کر درخت سے باندھ دیا اور پھر ایک لاٹھی لے کر اسے اتنا پیٹا کہ میں تھک کر ہانپنے لگا۔ اونٹ مار کھاتا رہا مگر اس نے زبان سے ذرا بھی آواز نہ نکالی۔ اس دن کے بعد ہم نے اسے ہمیشہ علیحدہ کر کے باندھ کر ہی رکھا، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں جب بھی کبھی اس کے قریب سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے بڑی غصیلی اور خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی گردن ٹانگے بڑی غضبناک انداز میں پٹکتا ہے۔ میں نے اس بارے میں والد صاحب کو بتایا اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، مگر والد صاحب نے مجھے احتیاط کرنے کی تلقین کر کے میرا خوف دور کرنے کی کوشش کی اور کہا میں اس سے دور ہی رہا کروں۔ ادھر والد صاحب نے بڑے شوق سے اسے خریدا تھا۔ وہ بار بار اس کی جسامت اور طاقت کا ذکر کرتے رہتے کہ ان کا اونٹ اتنا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی کارآمد اور منافع بخش جانور ہے۔ رات کو جس باڑے میں ہم اونٹوں کو باندھتے تھے وہاں میں، والد صاحب اور ملازم سویا کرتے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ایک دن والد صاحب کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارا ملازم بھی اپنے گھر والوں سے ملنے گیا ہوا تھا۔ میں باڑے میں اکیلا ہی تھا جو گاؤں سے باہر واقع تھا۔ میری چارپائی اونٹوں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ گرمی کا موسم تھا، ہوا میں بھی گھٹن سی تھی۔ میں مشکل سے 2 گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ کسی انجانے خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ باڑے کے ایک کونے میں 2 بلیاں آپس میں لڑ رہی تھیں اور ان کی چیخو پکار بڑی خوفناک تھی۔ میں خوفزدہ سا ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ کسی انجانے خطرے کا خوف میرے اندر سرایت کر گیا۔ میں بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنے اوپر بستر کا تکیہ لمبے رخ چارپائی پر ڈال کر اس کے اوپر چادر ڈال کر اسے ڈھانپ دیا تاکہ دیکھنے والے کو احساس ہو کہ میں چارپائی پر سویا ہوا ہوں۔ میں جلدی سے باڑے سے باہر نکلا اور گاؤں چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا والدہ صاحبہ جاگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے، جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں جا کر باڑے میں دیکھوں، اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی اماں جی، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ میں اس رات کو گھر میں ہی سویا۔ صبح دن چڑھے باڑے میں پہنچا تو ملازم وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری توجہ چارپائی کی طرف مبذول کرائی۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی اس طرح ٹوٹی پھوٹی تھی کہ اس کا ایک ایک حصہ بکھرا پڑا تھا، بستر کی دھجیاں اڑائی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں شہ زور کا خیال آیا۔ اس اونٹ کا نام ہم نے شہ زور ہی رکھ دیا تھا۔
और वो इस वक्त बाड़े में मौजूद ना था। मुझे खौफ के साथ फिक्र भी लाहक हो गई कि वो कहाँ चला गया। अगर वो ना मिला तो वालिद साहब डांटेंगे। मैंने मुलाजिम को इसकी तलाश के लिए रवाना किया। वो पाँव की निशान देता हुआ बाहर खेतों की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वो इसकी नुकील पकड़े वापस आ रहा था। ऊँट की पीठ पर जा बजा खराशें थीं, जो इस बात का सबूत थी कि इसी ऊँट ने ये हरकत की है। ऊँट का यही तरीका इंतकाम है कि वो अपने खरीफ को पिछाड़ने के बाद इसे अपनी पीठ के नीचे रखकर पूरी ताकत से मसलता है और उलट पुलट कर अपना इंतकाम पूरा करता है। शाम को वालिद साहब लौट आए तो मैंने इन्हें तमाम माजरा सुनाया और वालिद साहिबा ने भी इन्हें इस ऊँट को फौरी तौर पर फ़रोख्त करने पर जोर दिया। मैं जानता था कि वालिद साहब शहज़ोर से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर वालदा के इसरार और मेरे खौफ ने इन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने भी बेहतरी जानी कि इस ऊँट को फ़रोख्त कर दिया जाए। मगर इतनी जल्दी और अचानक गाहक तलाश करना बड़ा मुश्किल मरला था। 1-2 शतरबांद खरीदार आए, मगर उन्होंने कीमत बहुत कम लगाई। यूं ही 10-12 दिन गुजर गए। जिस रोज़ ऊँटों का कोई काम ना होता तो वो फारिग होते तो मुलाजिम इन्हें चराने के लिए गाँव से बाहर दरख्तों के झुंड में ले जाता और असर के बाद इस वक्त लौट कर आता जब इनके पेट भर चुके होते। इस रोज़ ऊँट बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। इस रोज़ भी ऊँटों का कोई काम ना था, इसलिए मुलाजिम इन्हें बाहर लेकर गया हुआ था। दोपहर हो गई तो साथ वाले गांव से एक महाजिन आ गया। इसने शहर से अजनास की बोरियां लाद कर लाने को कहा। इसने पेश की और किराया और मजदूरी वालिद साहब को अदा कर दी और ताकीद करने लगा कि गला 2 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। वक्त बहुत कम था और काम ज़्यादा, इसलिए अब्बा जान ने इसी रोज़ शहर जाने की ठान ली और तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गांव से बाहर जाऊं और चरागाहों से ऊँट लेकर आ जाऊं। मैंने इनके हुक्म की तामील की और चरागाह की तरफ रवाना हो गया। ऊँट मुझे नज़र आए, ऊँट चरा रहे थे, मगर मुलाजिम नज़र न आ रहा था। मैंने इसे आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब न मिला। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाकर ढूंढने लगा। मैं अपने ध्यान में था कि अचानक मैंने देखा कि शहज़ोर सरपट मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हमारा फासला तकरीबन 150 गज़ होगा। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर था, अगर मैं गांव वाले रास्ते की तरफ भागता तो ऊँट मुझे फ़ौरन ही घेर लेता। तकरीबन कोई ऐसा बड़ा दरख्त भी ना था, मैं भागकर इस पर चढ़ जाता। मज़ीद सोचने की मोहलत भी ना थी, चुनांचे मैं बिना सोचे समझे मुखालिफ सिमत की तरफ भाग खड़ा हुआ। दूर नज़दीक कोई ऐसा शख्स भी नज़र नहीं आ रहा था जो मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद करने आता। शहज़ोर के तेवर सख्त ख़राब लग रहे थे और वो तेज़ी से मेरे करीब होता जा रहा था। चरागाह से आगे बाग था, इसमें एक सूखा हुआ कुआं था। इसके करीब एक पीपल का दरख्त भी था। मैंने सोचा अगर मैं इस दरख्त तक पहुंच जाऊं तो इस पर चढ़ जाऊं तो बच सकता हूं। मेरा और ऊँट का फासला अब 20-50 गज रह गया था। मैं हांफता कांपता दरख्त के करीब तो पहुंच गया, मगर इसका तना इस कदर मोटा था कि तेजी से फलांग कर इस पर चढ़ना मुश्किल था। इस अरसे में ऊँट भी और आगे आ गया। अब मेरे और इसके दरमियान चंद गज का फासला बाकी रह गया था। मुझसे दरख्त पर नहीं चढ़ा जा रहा था। सांस बुरी तरह फूल गई थी और असाब जवाब दे गए थे। मौत मुझे अपनी आंखों के सामने नाचते नजर आ रही थी। दरख्त पर चढ़ने के लिए सहारे के लिए कोई मजबूत तना दरख्त के निचले हिस्से पर नहीं था। जब मैं हर तरफ से नाकाम और मायूस हो गया तो मैंने मजबूरन कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर लिया। कुआं खुश्क था, इसके अंदर नीचे झाड़ झनकारियां आगे हुए थे। इसकी गहराई 15 फुट के लगभग होगी। आम हालात में शायद मैं खुद ये फैसला ना कर पाता, मगर ये तो जिंदगी और मौत का मसला था। मुझे अपनी जान प्यारी थी। ऊँट अपनी थूथनी इस अंदाज से आगे किए बढ़ रहा था जैसे कोई चीज उचक लेने की फिक्र में हो। मेरे और शहज़ोर के दरमियान 8-9 फुट का फासला रह गया। ऊँट की थूथनी और मेरा फैसला 4-5 फुट होगा। मैंने इस बेचारगी की हालत में कुएं में छलांग लगा दी। कांटेदार झाड़ियों में मेरे कपड़े उलझ गए। ज्यादा चोट तो ना आई, मगर जिस्म में जा बजा कांटे चुभ गए। चंद लम्हों तक तो मेरी समझ में कुछ ना आया। जब हवास जरा बहाल हुए तो मैंने कुएं की मंडेर की तरफ देखा तो ऊँट कुएं के बाहर खड़ा नजर आया। वो सख्त गुस्से में था और बिलबिलाने के अंदाज में पंचकार रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन नीचे करता और कुएं में झांकता, मगर अब मैं इसकी गिरफ्त से दूर था। ऊँट बार बार अपने घुटने कुएं की मुंडेर पर टेक कर अपनी थूथनी नीचे लाता, मगर मैं इसकी पहुंच में ना था। आखिर वो इसी हालत में कुएं की मुंडेर पर ही बैठ गया और अपनी थूथनी मुंडेर पर रख दी। मुझे यकीन था कि अगर मुलाजिम ने शहज़ोर को रेवट से गायब पाया तो इसे ढूंढेगा और वो इसे ढूंढता हुआ इसकी तरफ भी आएगा। वो कुआं रास्ते से जरा हटकर था। मैं फिर भी खौफजदा था कि कहीं ऊँट कुएं के अंदर ही ना कूद जाए।
اس لیے میں نے مایوسی کے عالم میں ملازم کا نام لے کر اسے پکارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے رونا اور بین کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس عالم میں کوئی تو میری مدد کرے۔ آنسو میرے گالوں کو بہنے لگے، مگر میری آوازیں باہر نہ جاتی تھیں، وہ کنویں میں ہی دب جاتی۔ اس طرح پونا گھنٹہ گزر گیا۔ اب میری حالت ناگفتہ ہو رہی تھی۔ اونٹ بدستور اپنی تھوتنی منڈیر پر ٹکائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور صورتحال سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا اور سوچنے لگا کہ اس آفت سے کیسے نجات حاصل کروں۔ اتنی ہی دیر میں اچانک کنویں کے اندر جھاڑیوں سے سیٹی کی آواز میں سنسناہٹ سنائی دی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو اینٹوں میں موجود ایک دھاڑی دار سانپ برآمد ہوا۔ اس کے جسم پر بھی ایسی ہی دھاریاں تھیں جیسے آپ نے باغ میں ابھی اس سانپ پر دیکھی تھیں۔ سانپ کو دیکھ کر اور اس کی پھنکار سن کر مجھے یقین ہو گیا میری موت اب یقینی ہے اور میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ میں ایک موت سے تو بچ گیا، لیکن اب دوسری موت سے جو سامنے آ کے کھڑی ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ میں کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہوں۔ میں نے مایوس ہو کر خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سانپ کی طرف دیکھا۔ سانپ کچھ دیر اسی بل کے دھانے پر بیٹھا رہا جیسے وہ حالات کا جائزہ لے رہا ہو۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے بے اختیار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے جیسے میں سانپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، ناگ بھیا مجھے معاف کر دو۔ چند ہی لمحوں بعد سانپ نے حرکت کی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے تھا۔ شاید سانپ نے میری پکار سن لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنویں سے باہر نکل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ موت ایک بار پھر ٹل گئی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری کہ سانپ دوبارہ نیچے اترنے لگا۔ میں پھر خوفزدہ ہو گیا۔ اب میری خیر نہیں، مگر وہ سانپ چپ چاپ اسی بل میں داخل ہو گیا جہاں سے باہر نکلا تھا۔ میں کچھ دیر صورتحال سمجھنے سے قاصر رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سانپ باہر کیوں گیا تھا اور اب اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا۔ میں نے پھر یہ دیکھا کہ اونٹ جو بار بار غصے سے بلبلاتا تھا اب وہ خاموش ہے۔ اس کی آنکھیں اسی طرح کھلی تھیں اور پہلے جو اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اس کی جگہ خون کی دھار سی بہہ رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس حالت میں بہت سارا وقت گھنٹوں کے حساب سے گزر گیا۔ میں نے قریب سے ٹوٹی ہوئی دیوار کے ایک گوشے سے اینٹ کا ایک مکڑا نکالا اور اسے اونٹ کے اوپر دے مارا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ زندہ نہیں ہے، یہ مر گیا ہے۔ میرے تو حواس ہی معطل ہو گئے۔ میں اب بھی صورتحال سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ یقین ہو گیا تھا کہ اونٹ مر گیا ہے۔ میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اسے اس سانپ نے ڈسا ہوگا، اس کے علاوہ اونٹ کی موت کی وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اب کنویں سے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ہمت کی اور بڑی مشکل سے خود کو جھاڑیوں سے چھڑایا۔ کنویں کی دیوار کے ساتھ پیپل کی درخت کی جڑیں نکلی ہوئی تھیں جو کافی موٹی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان جڑوں کے سہارے کھسکنے لگا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اونٹ کی طرف دیکھا، وہ واقعی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں اب بھی شش و پنج میں تھا کہ اونٹ کیسے مرا۔ اس نے تو مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اونٹ مر گیا ہے تو میں نے تیش میں اس کے پیٹ پر پاؤں زوردار سے ٹھوکر مار کے رسید کیا تو میرا پاؤں پنڈلی تک اس کے پیٹ میں گھس گیا اور زرد رنگ کا لیسدار مادہ باہر نکل کر بہنے لگا۔ میرا پاؤں اس گندے مواد سے آلودہ ہو گیا۔ میں اس عجیب سی صورتحال پر حیران سا کھڑا تھا کہ مجھے دور سے والد صاحب اور ملازم تیزی سے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کو آتا دیکھ کر میری ڈھارس بن گئی، مگر ٹانگ اور پاؤں میں جس جگہ مواد لگا تھا وہاں شدید قسم کی جلن شروع ہو گئی۔ کوئی ایسی چیز جو قریب نہ تھی کہ اپنا پاؤں صاف کر لیتا۔ چنانچہ میں نے اپنی قمیض اتار کر جو پہلے ہی پھٹ چکی تھی اسے ٹانگ اور پاؤں کو صاف کیا، مگر پھر بھی جلن ختم نہ ہوئی بلکہ وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں والد صاحب اور ملازم میرے قریب پہنچ گئے۔ میں نے انہیں تمام واقعہ سنایا تو وہ فکر مند اور حیران ہو گئے، مگر مجھے زندہ دیکھ کر ان کو سکون مل گیا۔ اونٹ کے کان اور ناک سے بھی لیسدار مادہ نکلنا شروع ہو گیا جس میں بدبو سی آنے لگی، اس لیے ہم مزید وہاں نہ ٹھہرے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے پاؤں پانی سے دھویا مگر جلن ختم نہ ہوئی۔ شام تک پاؤں اور ٹانگے پر آبلے بھر آئے، ان میں سے زرد رنگ کا پانی بہنے لگا اور جلد گلنے لگی۔ جلد اور درد کی وجہ سے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ ابا جان نے دوسرے گاؤں سے جھاڑ پھونک کرنے والا ایک سیانہ بلوایا۔ اس نے ساری بات پوچھی اور کہنے لگا، زہر میرے جسم میں سرایت کر گیا ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے، اب اس کا علاج بہت ہی مشکل اور ناممکن ہے۔
اس نے ایک سفوف کا لیپ سا بنا کر لگایا اور واپس چلا گیا، مگر اس سے معمولی افاقہ بھی نہ ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی ہی گئی۔ رات میں نے جاگ کر اور تڑپتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن میری حالت اور بھی بدتر ہو گئی، زخم اوپر کی طرف سائیت کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا تو والد صاحب مجھے لے کر دھرم شالہ ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ پر زخم دیکھا اور معائنہ کر کے مشورہ دیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ مرض لا علاج ہو جائے گا اور زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس کے بعد میں 2 ماہ ہسپتال میں رہا۔ میری ٹانگ کاٹ دی گئی تھی اور بیساکھی میری زندگی کا مستقل ساتھی بن گئی تھی۔ میں نے تو اپنے نامکمل وجود کا رونا ہی تھا۔ ابا جان اور والدہ صاحبہ کو بھی شدید صدمہ پہنچا تھا۔ میری والدہ کو دکھ تھا کہ ان کا جوان گبرو بیٹا معذور ہو گیا ہے۔ میں جب 2 ماہ بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو کر بیساکھی کی کھٹ کھٹ کے ساتھ گاؤں پہنچا تو سارا گاؤں میرا دکھ بانٹنے کے لیے میرے گھر چلا آیا۔ میرے ساتھ بیتے ہوئے سانے سے ایک بڑی اور تبدیلی آئی، وہ یہ تھی کہ والد صاحب نے تمام اونٹ فروخت کر ڈالے تھے اور شتر بانی کے کام سے توبہ کر لی۔ اونٹوں کو فروخت کر کے جو رقم ملی، اس رقم سے انہوں نے ایک تو یہ باغ خرید لیا اور یہاں پر بھینسوں کا باڑا بنا لیا۔ میں اس تبدیلی پر بہت خوش ہوا۔ آہستہ آہستہ میں بیساکھی کے سہارے چلنے کا عادی ہو گیا اور سب کام بھی کرنے لگا۔ بھینسوں کے لیے چارہ بناتا اور چرانے لے جاتا اور ان کا دودھ بھی نکالتا اور گاؤں گاؤں جا کر فروخت بھی کرتا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ابا جان کو سانپوں سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کنویں کو کچرا اور مٹی ڈال کر بند کر دیں تاکہ یہاں سے سانپوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ میں نے تو پہلے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر پھر خیال آیا یہ تو سانپوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میری زندگی بھی سانپ نے ہی بچائی تھی، یہ اس کا مجھ پر احسان تھا، ورنہ وہ تو اونٹ کی بجائے مجھے ڈس لیتا تو آج میں سانس تک نہ لے رہا ہوتا۔ وہ سانپ تو میرا محسن ہے، لہٰذا میں نے ابا جان کو منع کر دیا وہ اس کنویں کو بند نہ کریں۔ انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ارادہ ملتوی کر دیا تو میں مطمئن سا ہو گیا۔ ایک روز میرے جی میں آیا کہ میں نے مٹی کے 2 پیالوں میں دودھ ڈالا اور کنویں کی منڈیر پر رکھ آیا۔ صبح جا کر دیکھا تو پیالے خالی تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ سانپ نے دودھ پی لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس طرح میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دوں گا۔ اب میں روزانہ شام سے پہلے کنویں کی منڈیر پر رکھے پیالوں میں دودھ ڈال دیتا ہوں اور سانپ اسے پی لیتا ہے۔ پھر میں نے اس کو معمول بنا لیا۔ اب میں جب کنویں پر دودھ لے کر جاتا ہوں تو سانپ میرا منتظر ہوتا ہے۔ پھر سانپوں کی تعداد بڑھنے لگی تو میں نے دودھ کی تعداد بھی زیادہ کر دی۔ سانپ اب مجھے کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ ابا جان نے منع بھی کیا تھا مگر میں باز نہ آیا اور ان کو دودھ پلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی ناہید میری برادری کی تھی اور نہایت ہی محبت کرنے والی۔ 4 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس عرصے میں ابا جان اور امی دونوں انتقال کر گئے۔ اب میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ باغ سے اور دودھ سے ہونے والی آمدنی سے گزر بسر بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ سانپ باغ میں بھی ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں مگر ہمیں ان سے خوف نہیں آتا، بلکہ یہ میرے دوست ہیں۔ گلو نے اپنی داستان ختم کی تو ہم نے کنواں دیکھنے کی خواہش کی تو اس نے وہ کنواں صرف دور سے ہی ہمیں دکھایا۔ اس دن اس باغ کا نام سانپوں والا باغ پڑ گیا۔ برسوں بیت گئے ہیں۔ گلو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ناہید بھی چل بسی تھی۔ اب گلو کی اولاد نے دودھ کا کاروبار سنبھال رکھا ہے اور باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر وہ باغ کو نہیں سنبھال سکے۔ باغ اجڑ گیا مگر وہ کنواں اسی حالت میں موجود ہے۔ نئی نسل اس کنویں کی طرف جاتے ہوئے خوف کھاتی ہے کہ کہیں سانپ ان کو ڈس نہ لے، مگر یہ جانور اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم انسانوں نے سمجھ رکھا ہے۔ میں نے بھی اس کنویں کو دور سے ہی دیکھا اور واپس لوٹ آیا، کیونکہ اس کی منڈیر کے گرداب گھنی جھاڑیاں اور سر کنڈے اگائے ہیں۔ پھر بھی لوگ سانپوں والے باغ کو نہیں بھولے، کیونکہ اس جگہ کا نام ہی اب سانپوں والا باغ ہے۔